محمد و آل محمد۔ لہذا عجیب انداز ہے۔ ادھر یہاں امام حسین دنیا میں قدم رکھ رہے ہیں، وہاں پروردگار عالم نے آواز لگائی، حکم دیا کہ حسین دنیا میں قدم رکھ رہے ہیں، جہنم کے شعلوں سے کہو کہ خاموش ہو جائے۔ جہنم کے شعلوں کو خاموش کر دیا گیا۔ دنیا میں عزیزان گرامی اگر کبھی جہنم بجھائی گئی ہے تو وہ حسین کی ولادت کے دن بجھائی گیا۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ تھک تو نہیں رہے آپ؟ سب سے پہلا حکم یہ جاری کیا، جہنم سے کہہ دیا جائے خاموش ہو جائے۔ آج حسین کی ولادت کا دن ہے۔ پھر حکم نامہ جاری کیا گیا، جنت سے کہو کہ وہ خوشی منائے، اس لیے کہ آج حسین کی ولادت کا دن ہے۔ میں کہتا ہوں جہنم سے دور بھی حسین کی ولادت اور شہادت کرتی ہے جی، اور جنت کے قریب بھی امام حسین کا ذکر کرتا ہے۔ بڑا گہرا تعلق ہے امام حسین سے جی، لہذا کہا جنت سے کہو کہ سجے، جنت سے کہو کہ سنورے۔ آواز دی گئی کہ حوروں سے کہو کہ آج سنواریں اپنے آپ کو۔ آج حسین کی ولادت کا دن ہے۔ میں اگر آپ کے روزمرہ کے مشاہدے کے مطابق کہہ دوں تو اللہ نے حکم دیا کہ حوروں سے کہو کہ آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے حسن کا اظہار کریں۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ کہ آج حسین کی ولادت کا دن ہے، اور پھر فرمایا کہ فرشتوں سے کہیں کہ وہ ساری عبادتیں چھوڑ کر، توجہ ہے بات کے، میری حکم پر جہاں جہاں کھڑے تھے وہ سب ایک مرتبہ نبی کو مبارکباد دینے چلے جائیں۔ اب فرشتوں میں انتخاب کیا گیا، فرشتوں میں انتخاب کیا گیا، اور 70,000 فرشتوں کو منتخب کیا گیا۔ یہ فرشتوں میں بھی سب برابر نہیں ہے نا، 70,000 فرشتوں کو منتخب کیا گیا، جبریل امی کو ان کا سالار بنایا گیا، اور 70,000 فرشتے ہیں کہ جو آسمان سے زمین پر اتر رہے ہیں۔ ادھر نبی مکرم تھک کر نہیں سنیں گے، ادھر نبی مکرم امام حسین کو گود میں لیے بیٹھے ہیں، تو نبی مکرم ایک مرتبہ کبھی اپنے آپ کو یہاں سنبھالتے ہیں، کبھی وہاں سنبھالتے ہیں، کبھی نبی ایک پیر اٹھاتے ہیں، کبھی دوسرا پیر اٹھاتے ہیں۔ گھر کی بیویوں نے سوال کر لیا، یا رسول اللہ آپ کی یہ کیفیت کیوں ہو رہی ہے؟ فرمانے لگے فرشتوں کے پر میرے پیروں میں آ رہے ہیں۔ فرشتے مجھے مبارکباد دینے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ 70,000 فرشتے نبی کے گھر میں اتر رہے ہیں۔ آج نبی کو نواسے کی مبارکباد دینی ہے، اور ان فرشتوں کے اندر جب ایک قطار باندھ کر فرشتوں نے نبی کو مبارکباد دینا شروع کی تو ان فرشتوں میں روایت